پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ مثلاً زبور، توریت اور انجیل، انہی کتابوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ اور انہی کے مطابق اگر لوگ کہتے ہیں نا یہ کتابیں رد کر دی گئی ہیں تو یہ بالکل برا لفظ ہے، یہ گناہ کر رہے ہیں، ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ شاہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں جو کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ قرآن پاک کے سے پہلے جو 3 کتابیں ہمارے اوپر نازل ہوئیں، ان 3 پاک کتابوں کو وہ کہتے ہیں کہ رد کر دیا گیا۔ کیا یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلی کتابیں تھیں، مثلاً زبور، توریت اور انجیل، انہی کتابوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ اور انہی کے مطابق اگر لوگ کہتے ہیں نا یہ کتابیں رد کر دی گئی ہیں تو یہ بالکل برا لفظ ہے، یہ گناہ کر رہے ہیں، ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اعلان کیا، نبی پاک کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ میں نے اپنے نبی کو بعض نبیوں کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی نے باقی نبیوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ یہ نہیں کہا کہ اب ان نبیوں کو ماننا چھوڑ دو۔ رد کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جب ان کو رد کر دیا گیا تو پھر ان کو ماننا بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہ جو رد لفظ ہے، یہ رد کا مطلب کیا ہے؟ رد کا مطلب یہی ہے نا کہ اس چیز کو اب بالکل ختم کر دیا گیا۔ مطلب ایک سے رد کو جو ہے وہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس چیز کا جو ہے خاتمہ کر دیا، اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ ہاں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی جو زندگی گزاری ہے نا، وہ باقی نبیوں کے طریقے پر گزاری ہے، اور 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے نبی بنے ہوئے کا اعلان کیا، جبکہ پیدا ہوتے اعلان نہیں کیا۔ جتنے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلاں نبی تو فلاں جگہ پہ آ کے اپنی کتاب لے جا، میں نے تجھے یہ امت دی ہے، یہ تیرا طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنی امت کو گائیڈ کر۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی جو عمر ہے، آقا نے باقی نبیوں کے طریقے پر گزاری ہے، باقی نبیوں کی تصدیق کیا، لوگوں کو بتایا یہ نبی سچے ہیں، یہ نبی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں یہ کتابیں رد کر دیں گے، بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو ایسا کہیں پہ نہیں کہا۔ نبی پاک نے ان کی تصدیق ہے، یہ بھی نبی سچے ہیں، توریت بھی سچی ہے، زبور بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، فلاں نبی بھی سچا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ اور اگر ان نبیوں کی زندگی دیکھی جائے جن پر یہ باقی کتابیں نازل ہوئیں، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی قوم کو بتایا، اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے، اس نبی کو مان لینا۔ تو اسی طرح ہمارے نبی نے کہا وہ نبی ٹھیک تھے، نبی سچے تھے، ان کی کتابیں یہ سچی ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر ان کی کتابیں رد کر دی گئی ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی آپ نے امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی، ہر نبی نے اپنا اپنا خطبہ دیا، ہر نبی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا خطبہ سن لیا، اب نبی پاک کی باری آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مسئلے پہ کہا حضور آپ یہاں پر آ جائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو سب کے بعد میں آنے والا ہوں۔ فرمایا حضور آپ بعد میں آنے والے ہیں لیکن ان کے سردار ہیں۔ وہ شعر ہے نا اقصیٰ دے وچ، پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ ایسے امام الانبیاء، ایسے رحمت للعالمین نبی جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، ایک خاندان والوں کے لیے ہے، ایک محلے والوں کے لیے نہیں، کہا کہ تمام عالمین کے لیے۔ اب اس کی ابتدا دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھیجا، اس کے شروع والے لفظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے رب تمام عالمین کا رب ہے، اللہ تمام عالمین۔ جب باری اپنے محبوب کی آتی ہے پھر اپنے محبوب کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، کہا رحمت للعالمین۔ اگر میں عالمین کا رب ہوں تو یہ میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے۔
اور وہ نبی پھر نبی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر نبی کا اعلان کیا، ہر نبی کی شان کو بیان کیا۔ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم باقی نبیوں پر بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔